بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل جانشین امیر ملت مہر الملت حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور امیر ملت علی پور سیدہ شریف اور اس بزم محبت میں تشریف فرما جگر گوشہ مصلح امت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد حبیب الحق شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور آج کی محفل کے میزبان مناظر اسلام فخر المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتکم العالیہ اور ابھی خطاب فرمانے والے اہل سنت کی جان اہل سنت کی پہچان ان کا نام آتا ہے تو میں تو بڑی دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں جہاں کہیں بھی ہو گونگا پڑ جاتا ہے شیطان، اور میری مراد ہے ان سے حجت الاسلام مناظر اسلام جگر گوشہ حافظ الحدیث حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ۔ اور اس پاک محفل میں آستانہ عالیہ بری امام سرکار کے خطیب نوجوان فاضل اور سادات کی بزم کی زینت اور اہل علم کی رونق علامہ اور حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی تربیت کا شاہکار حضرت علامہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر بزرگ تشریف فرما ہیں۔ شاہ جی قبلہ اسد صاحب کی دعوت پر صرف دعوت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ بڑا پن ہے، آج جلسے کے لیے نہیں آئے، صرف دعوت کے لیے۔ صبح بھکی شریف ان کے اپنے ادارے میں 10 بجے پروگرام شروع ہونا ہے، اس میں شاہ صاحب نے بھی تشریف لے جانا ہے، مہر الملت نے بھی۔ تو اسد صاحب قبلہ نے بھی ظاہر ہے پرانے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں اتنا سارے، تو سارے دعوت بھی تو سیدہ کے نام کی ہے، کچھ باتیں بھی سیدہ کے نام کی ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے میرے دائیں بائیں آگے سارے اہل علم بیٹھے ہیں۔ میں چونکہ زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، مجھے جو کچھ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا باقی عقیدوں سے امتیاز ہی ادب ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میں کسی عقیدے شقیدے کا نام نہیں لینے لگا، جس عقیدے کے ساتھ بے ادبی لگ جائے وہ عقیدہ سنی کا نہیں رہتا۔ اگر آپ کو اتفاق ہے تو سارے بولیں۔ میں نام بھی لوں تو آپ بہتر جانتے ہیں، اور یہاں تو روزانہ پڑھایا جاتا ہے، اور میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں عقیدہ اہل سنت کا امتیاز ادب ہے۔ اگر ادب نکال لو تو دفنا دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جو کسی بے ادب کو سنی سمجھے۔ اگر آپ متفق ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے بولیں۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا۔ خدا کی لعنت ہو اس پر جو کسی بے ادب کو سنی سمجھے۔ میں اعلانیہ خدا کے گھر میں یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سنی کبھی بے ادب نہیں ہوتا، بے ادب کبھی سنی نہیں ہوتا۔ جن جن جسموں میں جان ہو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لیں۔ میرے بعد جس شخصیت نے خطاب کرنا ہے، اللہ کی قسم ان کے تو پہلو میں بیٹھنا، اور مجھے یہ اعزاز ہے میں نے 30 سال پہلے بھی حضرت کی سرپرستی میں گفتگو کی ہے۔ یہ اور بات ہے جو آج پیدا ہوئے ہیں اپنے اشتہار چھپوا کر سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہم قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے در کے نوکر ہیں، غریب نواز کے نوکر ہیں۔ ہمیں سبق یہ ملا ہے اکڑنے والے برباد ہوتے ہیں، جھکنے والے عزت پاتے ہیں۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کریں،
ہم تو سادات کی نالین کو وجہ افتخار سمجھتے ہیں، لانا تو اس پر جو پڑھ کر سادات کی دستار کے توہین کرے۔ اگر آپ بول سکتے ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ سمجھایا تھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے جسم پاک کو چومنے والا زمین کا وہ پاک حصہ عرش سے افضل ہے۔ میں اتنا دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ جو بولے پاک بی بی کا صدقہ گنبد خضرا پہ بار بار حاضری دے۔ اچھا میں یہاں پر ایک اور بات بھی کر دوں، یہاں کچھ سادات تشریف فرمائے، کچھ ہم جیسے نوکر ہیں، یہ جتنے بھی ہیں فقیر ہیں در زہرا کے۔ جو در زہرا کا فقیر ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ آج کا جلسہ یہ پروگرام کوئی روایتی نہیں ہے، یہ دعوت بھی سیدہ کے نام کی، یہ پروگرام بھی سیدہ کے نام کا، اور میں یہ بات برملا کہنے لگا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے الیکشن ہو رہا ہے کہ مولوی کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اور نبی کی شہزادی کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے۔ اور مشورہ دے رہا ہوں، علم کے مرہب نہ بنو، عقیدت کے حر بنو۔ مجھے دکھ ہے اس بات پر جن سے زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلا۔ اگر آپ کی زبان ہو تو اونچی آواز سے بولیں، اس طرح نہیں مسجد میں بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے بولیں۔ اور بھائی جی میں ہاتھ کھڑا کر کے اس لیے بلوا رہا ہوں، میں سب سے چھوٹا بندہ ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، اور جس در پہ بندہ دونوں ہاتھ سے بھیک مانگتا ہو ان کے نام پہ ہاتھ بھی کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا مولویت اور کیا مولوی اور کیا سند ہے؟ آگ لگا دو ان ڈگریوں کو جس سے خون محمد کے ادب کی خوشبو نہ آئے۔ ہم اس کو ڈگری مانتے ہیں جسے خون محمد کے ادب کی خوشبو آئے۔ اور کم از کم اس بندے کو اپنی زبان سے امام احمد رضا کا نام نہیں لینا چاہیے جس کو نبی کی آل کے ادب کا پتہ نہیں۔ کہاں ہو؟ کیا پڑھتے رہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ایک بندہ سیدوں کو گالیاں دیتا ہے، سیدوں کو گالیاں دیتا ہے، سید نسب سادات کو، تو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تجدید ایمان کرے۔ آپ نہیں سمجھے، تجدید ایمان کرے، اگر بیوی رکھتا ہے تو دوبارہ نکاح بھی کرے۔ سیدوں کو گالیاں دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسئلے تو پوچھے جا رہے ہیں جی، خطا اجتہادی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، جن سیدوں کو تم نے رافضی کہا ہے، رافضی سے بڑی گالی کون سی ہے؟ اگر آپ متفق ہیں اس بات سے تو بولیں، اس سے بڑی گالی کیا ہے؟ اور تصویریں لگا لگا کر ایک طرف کہتے علماء کی توہین کو پریس میں کوئی شک نہیں، تو سادات کی توہین، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اسے بریلی شریف کی چوکھٹ کی خوشبو ہی نصیب نہیں ہو سکتی جسے خون محمد کا حیا نہیں۔ تو ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تھا جو پاک مٹی، جو زمین کا پاک حصہ نبی پاک کے پاک جسم کو چوم رہا ہے وہ کعبے سے افضل ہے۔ آپ چونکہ علماء ہیں، آپ کا روزانہ کام ہی یہی ہے، آپ سے سبحان اللہ کلوانا ایسے ہے جیسے انڈیا سے کشمیر لینا۔ اور اگر آپ فرما دیں مسئلہ یہ جی علماء کی عزت نہیں رہتی، پتہ ہے آپ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ ہماری برادری ایسی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہوں نا، باقی کہتا ہے یار یہ کہیں سے تھوڑا سا پھسلے میں اس کو پکڑوں، اور ایک نعت خواں نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 10 روپے کو 10 بندے لنٹر ڈال کے لاتے ہیں۔ یہ ہماری برادری کا حال ہو گیا ہے۔ اور پھر توجہ سنیے، حضرت چھوڑیں، توجہ سے سنیے، میں سیدہ پاک کی بات کر رہا ہوں، جو پاک مٹی نبی پاک کے جسم پاک کو چوم رہی ہے وہ کعبے سے افضل، جنت سے افضل، عرش سے افضل۔ امام خفاجی نے بڑی مزے کی بات کی، وہ کہتے ہیں کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ نبی کے جسم کو چوم رہی ہے۔ رب کعبے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا نبی کے جسم سے لگنے والی پاک مٹی سے پیار کرتا ہے۔ میں علماء کے مجمع میں بات کر رہا ہوں، جو رب پاک نبی کے پاک جسم کو چومنے والے پاک زمین کے حصے سے، عرش سے، کعبے سے اور جنت سے زیادہ ہی پیار کرتا ہے، خدا ہی جانتا ہے نبی کے جگر کے ٹکڑے سے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اونچی آواز سے کہہ سکتے ہوں سبحان اللہ تو کہہ لیں۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
اور ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ توجہ سنیں گے تو دعا آپ کے منہ سے ضرور نکلے گی، جن کے فضائل نہ گنے جا سکے، ظالم تیری نظر میں خطا کہاں سے آ گئی؟ واہ 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 واہ، بے شک آپ اگر نہیں بول سکے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک ہمارے مولانا ہیں، میں ان کا نام بھی لے لیتا لیکن نہیں لے رہا، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا یار جبہ دستار علم اور حوالے چھوڑو، دنیا میں سیدہ کے بارے میں وہ بات کرو جو حشر میں بھی حضور کے سامنے کر سکے۔ واہ اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، علامہ حافظ خان محمد قادری نے، انہوں نے کہا صرف اتنا بات کرو، حوالے چھوڑو۔ اور میں شاہ صاحب آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے، آپ سید ہیں اور یہ سید سارے گوار ہیں، ہمیں تانے دیے جاتے ہیں رافضی ہونے کے، بھونکتے ہو۔ اس دن مجھے موت آ جائے جب نبی کے کسی صحابی کے بارے میں میرے دل میں میل آئے، پر میں وہ کمینہ نہیں جو صحابہ کے دفاع میں بولتے ہوئے محمد کی شہزادی کا بکواس کروں۔ ہم نے بزرگوں کے ڈر کے ٹکڑے کھائے ہوئے، جو داتا کی چوکٹ کی توہین نہیں کر سکتا وہ محمد کے یاروں کو کیسے بھونک سکتا ہے؟ اور صحابہ کوئی مولوی نہیں منوانے، صحابہ جس کو نبی کا حیا ہے انہیں صحابہ سے بھی وفا ہے۔ اپنی اوقات میں رہو، تم اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے، صحابہ کو کیا منواؤ گے؟ رسول اللہ کے تمام صحابہ جناب صدیق پاک سے لے کر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ کے فرمان کے مطابق سارے جنتی ہیں۔ یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد کہ اندر سے رب سے اندر تیرے ابے نے دیکھا ہوا ہے۔ اے بھائی جی پانی بعد پلا لینا، اللہ دا واسطہ جے، ہیلو رکھ دیو، طارق صاحب رکھ دیو، ایک باری نعرہ را لو، نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں شاگردہ میرے تو بعد خطاب ہونا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور میں تو اب حیران ہوں، بندہ پاگل ہو جائے علاج کے، سارے ہی رافضی ہو گئے تو پھر سنی بچے کتنا، پھر کتنے بچے؟ ہم جو برملا کہہ رہے ہیں، ہمارے عقیدے کا جواب شریعت کا حکم ظاہر پر ہے۔ میں 3 طلاقوں کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کسی صحابی کی ہمارے دل میں توہین نہیں ہے۔ تو بھی ذرا 3 طلاقوں کی قسم چکنا، یہ زہرا پاک پاس سے جڑا لفظ استعمال کیتا ہے توہین نہیں۔ اور میں اگر شاہ جی کے اور مناظر اسلام اور قبلہ مہر الملت کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہوں، میں اللہ کی قسم میرا ذوق یہ کہتا ہے جب تو نے سیدہ کو خطا پہ کہا ہوگا، سب سے پہلی ناراض ہونے والی شخصیت امت میں جناب صدیق اکبر کی ہوگی۔ اور ظالم میں تو تمہیں یہ کہہ کے آیا تھا کہ ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ ہی، نبی کی اہل بیت کا مسئلہ ہے، صرف آل نہ دیکھنا، پہلے سرکار دیکھنا پھر محمد کی آل دیکھنا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کو کس الو کے پٹھے نے کہا ہے دین کی خدمت؟ جی ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے مناظرے کیے ہیں، ہم نے مباحثے کیے ہیں۔ اچھا 4 سیمیناروں کی قیمت تو اولا سیدہ زہرا کو بکواس کرنا سمجھتا ہے؟ سنی اتنے لاوارث نہیں، ہم مہر علی کو بھونکنے والے کو برداشت نہیں کرتے، جماعت علی کو بھونکنے والے کو برداشت نہیں کرتے، غوث جلی کے بھونکنے والے کو برداشت نہیں کرتے، تو جو سب اغواث و اقطاب اور سب ائمہ اہل بیت کی ماں ہے سیدہ زہرا۔ اور اس پر ایک جملہ عرض کرنا گا، اور سے سننا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، ولی کوئی بھی ہو، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں۔ اچھا آپ سارے 11ویں کھانا لیں، تسی چپ پینچ بیٹھے ہو، کوئی نسوار تے نہیں منہ وچ؟ اللہ دے بندے بولو، اللہ دا شکر ہے اسی غوث پاک دے نوکر ہاں جڑے خوش ہو اس گل تے اونچی آواز میں بولو۔ اور میں توانوں قسم چک کے پنجابی وچ آکھن لگا، ساڈے حق کون دی دلیل اے نہیں کہ ساڈے کول مناظر بہتے نے یا مدرسے بہتے نے، ساڈے حق کون دی دلیل اے وے جننے ولی نے سارے ہی سنی نے۔ اگر توانوں خوشی ہوئی ہو تو اونچی آواز میں بولو۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے پیار سے سننا، جب کسی بھی ولی سی دشمنی پہ خدا اعلان جنگ کرتا ہے
اب ذرا دھیمے لہجے میں جملہ کہوں آپ بھی سن لیں. سیدہ زہرا وہ ہے جس کی چوکھٹ پر فقیر بن کے ولی کھڑے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. جن کو سمجھ آئیے وہ اونچی آواز سے بول رہے ہیں. اچھا مسئلے کو الجھاتا دیکھیں. میں نے اتنی پینترے ان کے بھی نہیں دیکھے جن کو رقص کا شوق ہوتا ہے. اتنی ان کے بھی نہیں دیکھے. خطا پر تھیں چلو ہو گیا بے خطا. میں کہ کاش آ جاتا تھوڑا سا حیا اور رجوع لیتے فرما. اہل سنت کو تفریق سے لیتے بچا. میں نے شالے شریف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہم سنی لوگ ہیں نا, ہمارے ہاں مرشد آ جائیں بات ختم. ہم نے بیعت کی ہوتی ہے, جخ نہیں مارا ہوتا. بے شک. اب آپ علماء میں بھی اس بات پہ سوچنا پڑے گا بھئی مرشد آ گئے جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور تک پہنچنا ہے. بیعت کے علماء تو جانتے ہیں بیعت کے, عام بندہ نہ جانے تو نہ جانے. مرشد آ جائیں بات ختم, استاد آ جائیں بات ختم. یہ کیسی دین کی خدمت ہے. مرشد بھی ناراض, استاد بھی ناراض, اور وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں, نبی کے جگر کے ٹکڑے کے لیے ناراض. جس سید عرفان شاہ صاحب قبلہ کے پاس تم نے پڑھنا شروع کیا اور جنہوں نے آج تک عظمت صحابہ کی بات ہو یا عظمت اہل بیت کی بات یا عظمت رسالت کی بات, جنہوں نے کسی شخصیت کی پرواہ کیے بغیر, بلکہ آپ نے تو زور سے بولنا بھی شاید ان کی للکار سے خیرات لی ہو. ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے فکر رضا کا علم بلند کیا, آج اگر اس سید کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ سیدہ کے کوئی نوکری کی کمی ہے, اس لیے ہے کہ بھکی کا لنگر کھا کے سید جلال الدین شاہ صاحب وہ بھی تو بیٹے ہیں زہرا پاک کے. عرفان شاہ صاحب روتے اس لیے ہے کہ سیدوں کے گھر سے خیرات لے کے ظالم تو پھسلا بھی کہاں جا کر. میں اسد صاحب قبلہ کو اور حضرت مہر الملت کو, میں نے تو سب سے پہلے 92 کے کلپ میں نے بات کی تھی. میں نے کہا ہم تو سیدہ زہرا کے حوالے سے ہر تانا سہ لیں گے اور کہیں گے مدینے کے تاجدار کربلا میں نہیں تھے, جو یزیدیوں کے تیر ہم کھاتے حسین تک نہیں پہنچنے دیتے. آج ہر یزیدی کے تیر ختم ہو جائیں گے, آل محمد کے سپاہیوں کے وجود نہیں ختم ہونے لگے. مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی مولوی بچا لو, میں کہتا ہوں ایمان بچا لو. اگر آپ کو اچھی بات لگے تو اونچی آواز سے بولو. نہیں جڑے تسی آہستہ تھلے بول دے پے ہو, اے سارے نو میرے نبی پاک خود ویندے پے. جنہاں نو مولویت آڑے ہوئے منہ تھلے کر لو, تو جنہاں نو زہرا دی غلامی مجبور کرے بولن تے اونچی آواز نہ بولو, اور اونچی آواز نہ بولو. بڑا ذمہ دار سٹیج اور شاہ صاحب موجود ہیں. میری آج بھی خواہش یہ ہے, سنیں میں نے رات بھی تقریر کرتے ہوئے کہا تھا, میں نے سوشل میڈیا پر کبھی جلالی صاحب کا نام لے کر بھی نہ لعنت کی ہے نہ لعنت کروائی ہے, نہ گالی دی ہے نہ کچھ, اس لیے کہ آل محمد کے گروپ میں گالیاں نہیں ہوتی. اگر آپ کو سمجھ, جامی صاحب نے اپنے مریدوں کو نصیحت کی کہ گالیاں کوئی نہ دے, مہر الملت نے بھی نصیحت کی کہ گالیاں کوئی نہ دے. مجھے سمجھ آ گئی کہ درود والے سب و شتم کو مناسب نہیں سمجھتے, اور سب و شتم والوں کی قسمت میں درود والوں سے پیار نہیں ہوتا. اچھا رولا کیا ہے جی, ایک ہی بات ہے صرف, اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے, اس سے بھی 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 ہو سکتی ہے, اور اتنے تک چلے گئے کہ ایک خطا کا جہان آباد کر لیا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ساری زندگی تلاش خطا میں جیو گے, تلاش خطا میں مرو گے. کتنا ہی اچھا تھا ان پاک ہستیوں کی طرف نہ دیکھتے, گردن جھکا کے کہتے کہ خطا تو ساری ادھر ہی ہے. اور چونکہ لاہور میں رہتے ہو تو لاہور میں داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک حدیث درج کی ہے, میں داتا کی عظمت کا حوالہ دے کے کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ او کما قال, فرمایا جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے اپنے عیب دکھاتا ہے. صرف مولانا اتنا کر لیتے, ہائے میں جنت کی ملکہ کے بارے میں یہ کہہ بیٹھا, مصطفیٰ کے دل کی راحت کے بارے میں یہ کہہ بیٹھا. میں پھر سارے سیدوں کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں, بیٹی کو اذیت ہو وہ باپ کو بتاتی ہے,
مولوی تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیدہ زہرا نے کس کو بتایا ہوگا؟ کس علم کی بات، کس حوالے کی بات؟ تو 1400 بندوں کے حوالے بھی لے آ، ہم سارے حوالے چھوڑ سکتے ہیں، سیدہ زہرا کی عظمت کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ جی آپ زبان سے نہیں کہتے، اندر سے معصوم مانتے ہیں۔ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو، جو زبان سے کہا جا رہا ہے تو وہیں تک رہے نا۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ بھئی مفتی سے بندہ فتویٰ پوچھتا ہے تو جو زبان سے کہے اسی پہ جواب دیتا ہے، یا کہتا ہے دل میں کیا ہے؟ اندر سے۔ تو میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ جس کا اپنا اندر ٹھیک نہیں ہوتا وہ دوسروں کا اندر بھی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تیرا اندر ٹھیک ہوتا تو تجھے ذات زہرا میں خطا دکھائی نہ دیتی، تجھے اپنی ذات میں خطا دکھائی دیتی۔ لو جی، میری آج کی تقریر کی آخری بات، اور اسد صاحب کو اللہ صحت کے ساتھ سلامت رکھے، قبلہ مہر الملت کا سایہ، یہ عزت میں پیدا ہونے والے، عزت والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ چلنا پھرنا بعد میں سیکھتے ہیں، چومے پہلے جاتے ہیں۔ میں اس سید کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ گلے میں پھول پڑتے اور لوگوں کو قدموں کو چومتے دیکھا ہو۔ آج وہ سیدہ کے نام پر گالیاں وصول کر کے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے زمانے نے گالیاں تھوڑی دی ہیں، زہرا نے عزت زیادہ دی۔ اور آج اگر قبلہ علالت کے باوجود یہ اہل سنت کا شعر، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بالکل بجا ہے کہ ذوالفقار حیدری کی تصویر، کوئی گال نہیں کسی نو جیوندیاں جیوندیاں بھی داد دے چھڑی کرو، عرصاں تے چادر چڑھانا لے کسی نو جیوندیاں بھی مان لیا کرو۔ ذوالفقار حیدری کی تصویر، لوگوں نے بڑا کچھ کہا اور میں نے کہا نہیں، میں 35 سال سے قبلہ عرفان مشہدی صاحب سے واقف ہوں۔ وہ بندہ جس بات کو حق سمجھتا ہے وہ کٹ تو سکتا ہے، اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور میں نے پہلے دن قبلہ مہر الملت کے ساتھ جس طرح شاہ جی کو روتے دیکھا ہے، محسوس ہوا ہے اس طرح کوئی وفادار بیٹا ہی اپنی ماں کی عزت کے لیے رو سکتا ہے۔ میں حضرت کو سلام عقیدت بڑے مجمع میں پیش کرتے ہوئے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا کہ جلدی کے باوجود انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے خطاب تو بھی ہونے ہیں، تو بھی ایک دو باتیں کر لے۔ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، میں چھوٹا ہوں نا، ہاتھ جوڑ کے آپ نے کبھی بھی سوشل میڈیا پر گالیاں نہیں دینی۔ اگر آپ نے جواب دینا ہو تو سیدہ زہرا کی منقبت کا کوئی شعر سوشل میڈیا پہ لکھ دیں، کوئی حدیث لکھ دیں، تاکہ پتہ چل جائے جتنا مزاج کا فرق ہے اتنا ہی انداز کا فرق ہے۔ بالکل گالیاں نہیں دینی، جو علماء ہیں وہ بات کریں، جو پڑھے لکھے نہیں وہ اس بحث میں الجھے ہی نہ۔ اور میں چونکہ سب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے اس قافلے میں جس کی قیادت کر رہے ہیں حضرت قبلہ مہر الملت، سن لیں یہ بات، ریکارڈ پر میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اس قافلے میں کسی ایسے شخص کو گھسنے میں نہیں دیں گے جو کسی صحابی کا غدار ہو۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، بالکل بالکل میں برملا کہہ رہا ہوں، گھسنے بھی نہیں دیں گے، اور ایسے کسی شخص کو بھی نہیں گھسنے دیں گے جسے خون محمد کا ادب نہ ہو۔ اس پتہ نہیں میں جتنا بھی میں نے بریک لگائی بریک لگ نہیں رہی۔ خون اصلی ہو، خون محمد کو نہ پہچانے، یہ میرا ذوق نہیں مانتا۔ چلے آپ کو شاید پھر میں نہیں کہہ سکا، خون اصلی ہو تو خون محمد کو نہ پہچانے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایسے مجھ پر روپ نہ ڈال دینا کہ اپنی طرف سے جملہ کہہ گیا ہے۔ اس لیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر خون محمد کا حیا نہیں تو جناب پھر آپ میں کوئی خطا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس فتوے کے آپ سے پوچھا گیا ایسے بندے کی جو ساتھ دیں اس کا، چاہے وہ مولوی ہوں یا امیر، فرمایا اگر تو اس کے کلمات کو صحیح سمجھیں، وہ بھی تجدید ایمان کریں، نکاح دوبارہ۔ میں محترم جلالی صاحب کی ساری وہ ٹیم
جو 8-8 10-10 سال برباد کرتی رہی دین سیکھنے کے نام پر، انہیں کہہ رہا ہوں تمہیں یہی پڑھایا گیا تھا کہ استاد بچانا، نبی کا گھرانہ نہ کا خیال کرنا؟ ہم مدرسوں میں اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ استاد بگڑ جائے تو شاگرد بھی ساتھ بگڑے، ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا تھا جتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جتنا قریبی تعلق والا کیوں نہ ہو، سنی وہ ہے جو سارے تعلقات توڑ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی عزت و عظمت اور آپ کی نسبتوں کا ادب، ان سے نہ رشتہ توڑ سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے۔ Truth TV